الحمدللہ ہم سب یہاں مجلس نکاح میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے، قرینے، قانون، ضابطے، اصول سکھا دیے۔ انہی میں سے ایک یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سارے لوگ یہ مجلس نکاح میں موجود ہیں۔ دولہا کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، دلہن کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، دولہا کے ددیال والے، ننیال والے، دلہن کے ددیال والے، ننیال والے، سب جمع ہیں، دوست احباب جمع ہیں، اور سب اس مجلس نکاح میں جمع ہونے کے لیے دور دور سے آئے، اپنی مشغولیت کو چھوڑا، اپنی مصروفیت کو چھوڑا۔ یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے، یہ دین اسلام میں یہ رونق ہے کہ اس طرح سارے رشتہ دار جمع ہو جائیں۔ ہمارے دین نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور یہ اس طرح اس مجلس نکاح میں جمع ہونا یہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو اب کوئی اپنے بھانجے کے حق کو ادا کرنے آیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کے حق کو ادا کرنے آیا ہے، کوئی اپنی بھتیجی کے حق کو ادا کرنے آیا ہے، کوئی اپنی بھانجی کے حق کو ادا کرنے آیا ہے۔ ہر ایک اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنی مشغولی، اپنی مصروفیت، اپنے روزانہ کے معمولات کو چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ ہمارے ایک دوست یورپ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا فون کر کے کہ بھئی میں یہاں فرانس میں پڑھتا ہوں، اور میری جو پروفیسر ہے اس کی شادی ہے، اس کی شادی میں مجھے شرکت کرنی ہے، تو میں انہیں کیا تحفہ دوں، کیا انعام دوں، کیا ہدیہ کروں؟ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ جو پروفیسر ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، جس نے آپ کو دعوت دی ہے، اس کے ماں باپ اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جو دولہا بن رہا ہے اس کے ماں باپ شریک ہو رہے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں۔ کہا جو دلہن ہے اس کے بھائی بہن اس نکاح میں شریک ہیں؟ کہنے لگے کچھ پتہ نہیں۔ دولہا کے بھائی بہن کہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا کون شریک ہیں؟ کہا چند دوست دولہا کے ہوں گے، چند دوست دلہن کے ہوں گے، ہوٹل میں جائیں گے، اور ایک مخصوص رسم ہوگی، اور ہر ایک اپنی اپنی ٹیبل پہ کھانا کھائے گا، اس کو دلہن کو دولہا کو اپنے حساب سے کوئی گفٹ دے گا اور چلا جائے گا، اور یہ پھر دولہا دلہن اپنے طور پر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اب وہ تصور کرو، وہ دنیا کی آج ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے۔ دنیا یوں سمجھتی ہے کہ یہ لوگ انہوں نے چاند کو بھی مسخر کر لیا، مگر ان کی معمولات زندگی میں اتنی اہم خوشی کے اندر نہ ماں شریک ہے، نہ باپ، نہ چچا، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ بھتیجا، نہ بھانجا۔ بس چند دوست جمع ہوئے، اور زندگی کا ایک اہم مرحلہ اس طرح انہوں نے ہوٹل میں پورا کر لیا۔ اس کے بالمقابل ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، پھر اگلی بات، جب اسلام میں یہ تاکید ہے کہ مجلس نکاح کو اعلان کر کے کرو، اعلن النکاح، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نکاح اعلان کر کے کرو، سب کو بتاؤ، سب کو جمع کرو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں حکم ہے اس کو تشہیر کرنے کا، اور وہ اقوام وہ اس طرح چھپے چھپے کر لیتے ہیں۔ جب مسلمان یہ حق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا محبتیں دیتے ہیں۔ دیکھیے، لڑکی برسوں ماں کے گھر رہتی ہے، گود سے پلی بڑھی جوان ہوئی، اور اب شوہر کے گھر چلی گئی تو شوہر کی ہو کے رہ گئی۔
اب شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، ان کے بھائی بہنوں کی خدمت کر رہی ہے اور اس کو اپنی سعادت سمجھ رہی ہے۔ اب یہ شوہر بیمار ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے ارے میرا داماد بیمار ہے دعا کرنا، بھائی میرا بھتیجی داماد بیمار ہے دعا کرنا، بھائی میرا بھانجی داماد بیمار ہے دعا کرنا، بھائی ہمارے بہنوئی بیمار ہیں دعا کرنا۔ او بھائی، بیٹے کے لیے تو دعا سب کراتے ہیں، مگر یہ بہنوئی کے لیے دعا ہو رہی ہے، داماد کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور بہو بیمار ہو گئی، بھئی ہماری بھابھی بیمار ہیں دعا کرنا، بھئی ہماری چچی بیمار ہیں دعا کرنا، بھئی ہماری ممانی بیمار ہیں دعا کرنا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایڈمٹ ہو گیا ہاسپٹل میں تو اب وہ بھئی خون دینے کے لیے سالہ بھی جا رہا ہے، سسر بھی جا رہا ہے، بھائی بھی جا رہا ہے، خالو جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں، ایک جم گھٹا جمع ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں۔ یہ اسلام ہے، اسلام یہ محبتیں سکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگی دیکھیے کہ اب وہ جو شادی کے رشتے میں جڑے ہوٹل میں، تو اب کیا ہوا، اب وہ بیمار ہو رہا ہے تو اکیلا پڑا ہوا ہے، عورت بیوی جو ہے وہ جاب کرنے جا رہی ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ شوہر کے پاس جائے، شوہر اکیلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے لیے دعائیں کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر صاحب اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، اور یہ بیچاری ہاسپٹل میں پڑی ہوئی، وہ انجام ہے۔ تو آج ساری دنیا کے یہود و نصارہ ان کی سازشیں یہ ہیں کہ اسلام کا یہ جو نظام معاشرت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں، اور یہ اس طرح محبت سے مل جل کر پیار محبت سے بیٹھے نہیں۔ اسی لیے وہ فحاشی، عریانی اور اس قسم کی چیزوں میں مسلمانوں کو لگا کر اس طرح شرعی طریقے سے نکاح کے رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بہت حد تک وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ آج کل بہت سے رشتے کورٹ میرج میں ہو رہے ہیں، کورٹ میرج ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس دارالافتاء میں مسائل خوب آتے ہیں، کورٹ میرج جا کے کر لی، پھر طلاقیں ہوئی، اس کا انجام وہی ہوگا۔ اور جو اس طرح محبتوں کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں شریعت کی پابندیوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ہر ایک حقوق کی ادائیگی کے جذبے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، الفت محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ایک معاشرت کے اہم ترین حکم کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اب دیکھیے، یہ صرف دو مرد عورت کا رشتہ نہیں ہو رہا، دو خاندان جڑ رہے ہیں، دو قبیلے جڑ رہے ہیں۔ پہلے اس دلہن کے لیے دعا کرنے والے صرف اس کے ماں باپ اور چچا ددیال والے تھے، اب اس کے دعا کرنے والے پورا دلہا کا خاندان بن گیا۔ اس دولہا کے لیے آج سے پہلے دعائیں کرنے والے صرف اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ اور اس کے ددیال ننھیال والے، اب اس کے سسرال والے دعا کرنے والے بن گئے۔ دیکھیے، دو خاندان، دو قبیلے جڑ گئے، اور ہر ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھ رہا ہے، اچھے جذبات رکھ رہا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ تو بہرحال ہم سب یہاں یہ جمع ہوئے ہیں اپنا ایک اہم ترین حق کو ادا کرنے کے لیے، اور صلہ رحمی کا ایک یہ حکم ہے کہ اس طرح مسلمان کی خوشیوں میں آدمی شریک ہو۔ چند بنیادی باتیں اور بھی سمجھنی ہیں۔ دیکھیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرمائیں۔ اگر آج ان دعاؤں کا رواج ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں بے دینی کی آگ ختم ہو جائے، دین کی مہک پیدا ہو جائے۔ آج دیکھیے، شادی کے موقع پر دولہا کے دوست دولہا کو لفافے تو دیتے ہیں، مگر مسنون دعا بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یہ 3 جملوں کی دعا ہے، یہ نہیں دیتے۔ رشتہ دار لفافے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، مگر یہ مسنون دعا نہیں دیتے جو کہ لافانی ہدیہ تھا،
فانی ہدیہ دے کر خوش ہو جاتے ہیں اور لا فانی ہدیے کی طرف توجہ بھی نہیں، دھیان بھی نہیں، احساس بھی نہیں۔ حالانکہ اگر یہ لا فانی ہدیہ دیتے تو یہ صدا کام دیتا، فانی ہدیہ کیا کام دے گا؟ اور وہ تو ایک رسم ہے، رواج ہے، دنیا کا دکھلانا ہے۔ تو یہ دعا ہر مومن مسلمان مرد عورت کو یاد ہونی چاہیے۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اس دعا کے 3 جملوں میں بہت وسیع مفہوم چھپا ہوا ہے۔ بارک اللہ لک، یہ عربی کا لفظ ہے برکت، برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے مال حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے پریشانیوں سے بچائے، الجھن سے بچائے، صدموں سے بچائے، غموں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، حادثات سے بچائے۔ یہ سب برکت کے مفہوم میں آ رہا ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما، تم دونوں پر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں، تم دونوں کو، تم دونوں دولہا دلہن کو، تم دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، عافیت دے، غموں سے بچائے، صدموں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، الجھنوں سے بچائے، ذہنی نا ہم آہنگی سے بچائے، ذہنی ہم آہنگی عطا فرمائے، بدگمانیوں سے بچائے، غلط فہمیوں سے بچائے۔ یہ سب اس مفہوم میں آ رہا ہے برکت کے اندر۔ بتائیے، یہ جوامع الکلم ہے ہمارے نبی کی پاکیزت۔ بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو خیر میں جمع کر دے۔ لفظ خیر بھی اسی طرح کا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ تمہیں نظر بد نہ لگے، تمہیں حاسد کا حسد نہ نقصان پہنچائے، تمہیں کوئی حادثہ نہ ہو، ناگواری کوئی نہ ہو، الجھن کوئی نہ ہو۔ یہ خیر کے مفہوم میں سب آ رہا ہے۔ عزت ملے، صحت ملے، مال ملے، خواہشیں دنیا گویا جنت نظیر ہو جائے۔ یہ 3 جملے ہیں اس دعا میں جو ہمیں دینے چاہیے۔ اس موقع کی یہ ایک دعا ہے۔ پھر اس موقع پر دونوں خاندان والوں نے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ہر ایک دوسرے کو یہ کہے تب لی و یخلف اللہ، تب لی و یخلف اللہ، تو یہ کپڑا پرانا کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدل عطا فرمائے۔ اس دعا کے اندر جو ہے عمر دراز کی دعا چھپی ہوئی ہے اور مال کی برکت کی دعا چھپی ہوئی ہے کہ تب لی، تو یہ کپڑا استعمال کرے، اتنا استعمال کرے، اتنا استعمال کرے کہ یہ پرانا ہو جائے۔ بھائی کپڑا کب استعمال کرے گا؟ جب صحت ہوگی، جب صحت ہوگی تو کپڑا استعمال کرے گا، اور خوب کرے گا، جب خوب استعمال کرے گا تو پرانا ہوگا۔ تو صحت بھی ملی، پھر تبلی و یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا خلیفہ عطا فرمائے، اس کا بدل عطا فرمائے، یا دوبارہ اللہ تجھے ایسا نیا جوڑا دے دے، پھر تو اسے پہنے، پھر وہ پرانا ہو، پھر دوبارہ نیا دے دے۔ تو عمر دراز کی، صحت کی، مال کی فراوانی کی دعا کا مفہوم اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر دونوں طرف کے لوگ اگر اس دعا کو رواج دیں تو بھئی کتنی برکتیں ملیں۔ پھر تیسری دعا اس موقع کی مناسبت سے کہ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اسے کہے اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، سدا تو مسکراتا رہے۔ تو اگر مسلمانوں میں یہ دعا کا رواج ہو جائے تو مسلمانوں سے پریشانیاں دور ہو جائیں، الجھنیں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہنستا مسکراتا کر دے۔ آج کتنا ٹینشن ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے اوپر طاری ہے، ہر ایک تفکرات میں مبتلا ہے، تو اگر ان دعاؤں کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا کر دے۔ تو اس موقع پر یہ عام طور پر 3 دعائیں دینی چاہیے، ایک بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، ایک تبلی و یخلف اللہ، اور ایک اضحک اللہ سنک۔ دیکھو یہ جو مجلس نکاح ہوتی ہے، اس میں ہم سب اس نکاح کے گواہ ہیں، اس مجلس نکاح میں اس عقد نکاح کے گواہ ہیں۔ اب گواہ کس کو کہتے ہیں؟
گواہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی چیز ہو وہ اس کو دیکھے، مشاہدہ کرے اور سنے۔ گواہ سننے اور دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نابینا کی گواہی معتبر نہیں اور بہرے کی گواہی بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ بہرا سنتا نہیں ہے، نابینا دیکھتا نہیں ہے۔ تو گواہ وہ ہوتا ہے جو سنے اور دیکھے۔ تو ہم سب گواہ ہیں اس مجلس عقد کے، تو گواہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کس کا ہو رہا ہے اور کس سے ہو رہا ہے اور مہر کیا طے کیا گیا۔ 3 چیزیں معلوم ہونی چاہیے مجلس نکاح کے گواہ کو۔ کس کا نکاح ہے، یعنی دولہا کون ہے، دلہن کون ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 ان کے درمیان مہر کیا طے کیا گیا ہے۔ 3 چیزیں۔ پھر جب نکاح کا خطبہ ہو تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مجلس نکاح میں یہ جو ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ سمجھیے کہ ایک طرح کا فرض ہے۔ ایجاب اور قبول یہ فرض ہے، اور خطبے کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا سننا یہ واجب ہے۔ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، لہٰذا خطبے کے دوران باتیں کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ ترک واجب لازم آ رہا ہے۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جب خطبہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپس میں اشارے کنائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، فون آ جاتا ہے تو فون پر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ آئے تو تھے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اور ترک واجب کے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو کر چلے گئے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے چلے گئے۔ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی سے ایسا نقصان ہوا کہ جس کی آدمی توبہ بھی نہیں کرے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کبیرہ گناہ کر گیا، تو سمجھا تھا کہ اب مجلس نکاح ہو رہا ہے، تو جو دولہا کے دوست ہیں وہ آپس میں ہنسی مذاق میں اور اشارے کنائے کرنے میں لگ گئے، جو دوسرے لوگ تھے وہ باتوں میں لگ گئے، کسی کا فون آ گیا وہ فون سننے میں لگ گیا۔ اگر ایسا کوئی ایمرجنسی مسئلہ آ جائے تو آدمی اس مجلس نکاح سے اٹھ کر چلا جائے، اٹھ کر چلا جانا جائز ہے، اور وہاں بیٹھ کر باتوں میں مبتلا ہو جانا گناہ ہے۔ تو اٹھ کر چلا جائے اور وہاں باہر مجلس سے باہر نکل کر اپنا فون وصول کر لے، جو ضروری بات ہے وہ باہر جا کے کر لے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنا اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ہے۔ تو اس لیے مجلس نکاح کے خطبہ نکاح کے دوران بات ہرگز نہ کی جائے، ورنہ آدمی ہر بلا وجہ گناہ گار ہوگا۔ اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں، کوئی لذت بھی نہیں ہوئی، گناہ گار ہو گیا۔ تو خطبہ پڑھنا سنت اور اس کا سننا واجب، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ ایک مستحب عمل ہے کہ سب مسلمان جمع ہیں تو مسلمان بھائی کے حق میں آدمی مل جل کر دعا کر لیں تو یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اس کا خیال کیا جائے۔ اب پہلے خطبہ نکاح ہوگا، اس کے بعد ایجاب و قبول، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہ مہر فاطمی تھے 132 تولہ سونا، 132 تولہ چاندی اور بشکل زیور بذکر شیخ۔ یہ نکاح ہمارے بھائی مولوی مشتبہ ولد فیض عالم کا ہے، اور ہماری بھتیجی آسیہ عارف میمن بنت محمد عارف میمن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کا مہر فاطمی تقریباً 132 تولہ چاندی بشکل زیور، جو یہ لوگ زیور دیں گے اس میں اس مالیت کا زیور وہ مہر شمار ہوگا۔ تو بھائی مولوی محمد مشتبہ ولد فیض عالم کا نکاح آسیہ عارف میمن بنت محمد عارف میمن کے ساتھ، اور مہر فاطمی تقریباً 132 تولہ چاندی بشکل زیور۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی مولوی محمد مشتبہ والفیض عالم، آپ کا نکاح آسیہ عارف میمن بنت محمد حافظ عارف میمن کے ساتھ کیا بشکل مہر فاطمی 132 تولہ چاندی بشکل زیور۔ آپ نے آسیہ بنت محمد عارف کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بھائی مولوی محمد مشتبہ ولد فیض عالم، آپ کا نکاح آسیہ عارف بنت محمد عارف کے ساتھ کیا مہر فاطمی کے عوض تقریباً 132 تولہ چاندی بشکل زیور۔ آپ نے آسیہ عارف بنت محمد عارف کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کا کرم، آپ کا فضل، آپ کی مہربانی
یا اللہ آپ نے دونوں خاندانوں کو یہ موقع عطا فرمایا، ان کے بچے بچیوں کو اس طرح بڑا کیا اور آج ان دونوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑ دیا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یا اللہ ہم سب یہاں جمع ہیں اور ہم ان دونوں دولہا دلہن کو آپ کے محبوب کی تعلیم فرمودہ دعا دے رہے ہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ یا اللہ اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیے، دونوں کو ہر قسم کی نظر بد سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، اے اللہ شریروں کے شر سے بچا لیجئے، اور دونوں کے درمیان روز بروز بڑھنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی الفت، محبت، مودت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیجئے، ان کو ایک مثالی اسلامی جوڑا بنا دیجئے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی حق تلفی سے دونوں کو بچا لیجئے، ہر قسم کی غلط فہمیوں سے، ہر قسم کی ناگہانیوں سے، ہر قسم کی بدگمانیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ دونوں خاندانوں میں ہر قسم کی محبتیں پیدا فرما دیجئے، غلط فہمیوں کو دور فرما دیجئے، بدگمانیوں کو دور فرما دیجئے، روز بروز ان کے درمیان الفت، محبت، مودت پیدا فرما دیجئے، ہر قسم کے توڑ سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد شامل حال فرمائیے، تائید غیبی شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ دونوں کو جوڑ میں باقی رکھیے، روز بروز ان کے درمیان الفت محبت کو بڑھاتے رہیے۔ یا اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیے، اس نکاح کو ان دونوں کے لیے تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا دیجئے، تحفیظ یا اللہ سطر کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کی نظر بد سے بچا لیجئے، شریروں کے شر سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، برکتیں عطا فرمائیے، خیریں عطا فرمائیے، ناگہانیوں سے بچا لیجئے، ناگواریوں سے بچا لیجئے، الجھنوں سے بچا لیجئے، ذہنی پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ حادثات سے بچا لیجئے، بیماریوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ اے کریم کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ رسوم رواج ہو گئے اس کی بے برکتیوں سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کو سنتوں پر عمل کے برکتوں کے مشاہدے عطا فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ جو جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، ہم سب آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے عشاق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے ہوں گے، یا اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ خیر کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ شر کے دروازے بند فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت سلامتی عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی عافیت سلامتی عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی ناگہانیوں سے، مصائب سے، آفات سے، بلیات سے سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے غیب سے جوڑ والے، محبت والے، الفت والے رشتے جلد عطا فرما دیجئے، تمام والدین کی اس پریشانی کو جلد دور فرما دیجئے، سب کو جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجئے، سب کو خوشیاں عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے حال زار پر رحمت کی نگاہ ڈال لیجئے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس نکاح میں
خوب برکت ڈال دیجئے، اس نکاح کو برکتوں والا بنا دیجئے، دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، دونوں خاندانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ بارک اللہ۔